बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और PRC के तावन से पेश किया जाता है। प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानवरों की मस्नूई नस्ल कशी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा हसन अंद्राबी साहब। आप एनिमल रिप्रोडक्शन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और उसके साथ आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं PSF NSLP के, जो ये एक ऐसा इदारा है जो जानवरों में मस्नूई नस्ल कशी पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जानवरों की मस्नूई नस्ल कशी से मुराद क्या है? जानवरों में मस्नूई नस्ल कशी से मुराद है कि हम मस्नूई तरीके से नर जानवर जो कि हमारा बुल हो सकता है, चाहे वो बुल भैंस का हो या गाय का हो, तो उससे हम मादा तौलीद हासिल करते हैं। फिर उसको एक लेबॉर्ट्री के ख़ास अमल से गुजार के और उसको मुंजमद हालत में ला के फिर जब हम फील्ड में लेकर जाते हैं तो फिर उसको मसनूई तरीके से हम मादा जानवर जो कि भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है या भेड़ बकरी, उसमें मुंतकिल करते हैं। तो इस अमल को हम मसनूई नस्ल कशी कहते हैं। ठीक। इसके फ़वाइद क्या हैं? मतलब मसनूई नस्ल कशी की क्यों ज़रूरत पेश आई, उसके क्या फ़वाइद हैं? मसनूई नस्ल कशी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि इसके ज़रिए हम अपने जानवर की जेनेटिक्स यानी उसकी ब्रीड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी उसकी नस्ल को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो इस वक्त रवायती तरीक़ाकार चला आ रहा है कि उसमें हम अपने जानवरों की जो नस्ल कशी है वो कुदरती अमल से कराते हैं, जिसमें कि नर का जो पहलू है कि जो उसमें मेल की सिलेक्शन है वो हम उसमें इतना ख्याल नहीं रखा जाता। इसलिए मसनूई नस्ल कशी के लिए जब नर का इंतखाब किया जाता है तो वो दी बेस्ट होता है। तो इस तरह जो सबसे बड़ा फ़ायदा मसनूई नस्ल कशी का है कि वो आपने अपनी उस जानवर की नस्ल आप बेहतर करने में आपको मवेशी एक असासा होते हैं। अगर हम बात करें अपनी ज़राअत की बात करें तो उसमें मवेशियों का एक बड़ा किरदार है, यानी जो हमें उनसे खुराक हासिल होती है, गोश्त हासिल होता है। उनकी नस्ल को बेहतर बनाने के लिए मसनूई नस्ल कशी को तारुफ करवाया गया। ख़ास तौर पे जो हमारे दूध देने वाले जानवर जो डेयरी एनिमल्स हैं, चाहे वो भैंस है, गाय है, बकरी है, तो इनकी पैदावारी सलाहियत जो कि क्या है दूध है, उसमें इजाफा करने के लिए हम बेस्ट मेल को सिलेक्ट करते हैं और उनका जो जेनेटिक्स है किस शक्ल में, सीमन की शक्ल में या मादा तौलीद की शक्ल में, उसको लेबॉर्ट्री के अमल से गुजार के फिर हम वसी पैमाने पे अपने जानवरों की के जो पॉपुलेशन है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं? जब हम इस अमल को कर रहे हैं तो क्या इसके जानवर की सेहत पे या आने वाली नस्ल पे भी कोई नुकसानात होते हैं? नहीं, इसके नुकसानात कोई नहीं है, बल्कि फ़वाइद जो मैंने गिनवाए उनमें अभी आपको सिर्फ एक ही बताया था। तो अगर इसके हम मज़ीद फ़वाइद देखें तो उनमें ये भी है कि आप ऐसी बीमारियां जो कि मादा तौलीद के ज़रिए मुंतकिल हो सकती हैं या जो कुदरती मलाई के अमल के दौरान मुंतकिल हो सकती हैं, तो उनको भी हम इस मसनूई नस्ल कशी के तरीक़ेकार के ज़रिए उनको भी हम रोक सकते हैं। इसी तरह ये इकनॉमिकल भी है कि आपको नर पालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आजकल तो एक मोबाइल फ़ोन की कॉल के ऊपर आपके पास फील्ड वेटनेरियन या मसनूई नस्ल कशी के जो टेक्नीशियन हैं वो आपके पास आ जाते हैं और आपको ये सर्विस फराहम कर देते हैं। तो ये सस्ता भी है, उसके साथ साथ बीमारियों से भी बचाव होता है और आपकी नस्ल भी बेहतर हो सकती है। बड़ा और अभी तक इसके किसी किस्म के नुकसानात जो आप लोग तहकीक करते हैं उसमें कोई ऐसे नुकसानात सामने नहीं आए हैं? नहीं, नुकसान नहीं। सिर्फ नुकसान एक सूरत में हो सकता है कि चूँकि मेन आपका इसमें जो ऑब्जेक्टिव है इसको मसनूई नस्ल कशी करने के वो है ब्रीड इम्प्रूवमेंट। तो उसमें अगर नर का इंतखाब आपने सही नहीं किया, ऐसा नर का इंतखाब नहीं किया जिसकी अगर पेडिग्री देखा जाए कि उसके अंदर पैदावारी सलाहियत नहीं है या कम है निस्बतन, तो अगर आप उनका सीमन मसनूई नस्ल कशी के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो आने वाली नस्ल है उसमें तब्दीली नहीं होगी, या अगर तब्दीली आएगी भी तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, वो बहुत कम होगा। इसका इंतखाब किस तरह से करना चाहिए? उसके क्या ऐसे चेक पॉइंट्स होंगे कि जिस नर से हम मादा तौलीद हासिल कर रहे हैं उस नर में क्या ऐसे ख्वास होने चाहिए? उसमें मेन हम वही जो कि प्रोडक्शन इसमें हम देख रहे हैं दूध, तो उसमें जब हम पेडिग्री सिलेक्शन सबसे पहले देखते हैं, यानी उनके अबाव अजदाद का रिकॉर्ड, नस्ल है उसका रिकॉर्ड, उसमें उसकी माँ का, इसी तरह जो सायर है जो उसका बाप है, फिर इसी तरह ग्रैंड डैम और ग्रैंड सायर, इसी तरह उसके जो सिबलिंग्स हैं
پیٹرنل اور میٹرنل یعنی پورے خاندان کا ریکارڈ بنیادی طور پہ دودھ کے حساب سے چیک کیا جاتا ہے. تو ان میں سے دی بیسٹ جو میل ہوتے ہیں ان کو پھر آپ پیڈگری کی بیس پہ سلیکٹ کر کے لاتے ہیں. پھر ان کو پروجنی ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے کہ واقعی ان میں صلاحیت ہے کہ ان سے آپ کو اگلی نسل میں دودھ کی پیداوار. ایک تو آپ کے پاس تحقیق آ گئی کہ جو ان کا ایک ریکارڈ ہے اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں, اس کے بعد آپ اس پہ پراپر ایک سائنسی تحقیق بھی اس کے اوپر کرتے ہیں. بالکل, جس کو ہم پروجنی ٹیسٹنگ کا عمل کہتے ہیں کہ اس میں آئندہ آنے والی اس کی نسل کو بھی ہم جانچتے ہیں کہ واقعی یہ صلاحیت اس میں منتقل ہوئی ہے یا نہیں. بلکہ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ اگر ہم 6 نر کو اس پروجنی ٹیسٹنگ کے عمل میں سے گزاریں تو ان میں سے عام طور پہ 5 فیل ہو جاتے ہیں. یعنی باوجود اس کے کہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت صحیح ہوتا ہے, وہ اس پہ پورا اترتے ہیں جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جب آپ کے پاس وہ سائنسی تحقیق کے لیے آتے ہیں تو اس میں 6 میں سے تقریباً 5 نر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اگلی نسل کشی کے لیے. جی بالکل. تو اس کے بعد پھر آپ ان سے سیمن حاصل کرتے ہیں, مادہ تولید حاصل کرتے ہیں؟ جی ہاں, کیونکہ ان کو پھر ہم ایک خاص سیمن کلیکشن کے حوالے سے ٹریننگ سے گزارتے ہیں اور اس طرح مادہ تولید حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک, تو جب کلیکشن کی جاتی ہے یعنی جب ان سے مادہ تولید حاصل کیا جاتا ہے تو کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم ان کو مصنوعی وجائنا کے ذریعے سیمن حاصل کرنے کی ٹریننگ دے دیتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے دن مخصوص کیے ہوتے ہیں, ٹائم مخصوص کیا ہوتا ہے. اسی طرح یعنی اس کو ہم فریکوینسی آف کلیکشن کہتے ہیں. ایک باقاعدہ اسکیجول بنا کے اس کے تحت ان سے سیمن کلیکشن کرتے ہیں, خوراک کا خیال رکھتے ہیں, مختلف بیماریوں کے حوالے سے حفاظتی ٹیکے, اور بوقت اگر کوئی علاج معالجے کی ضرورت ہے تو ان کو ہم ایسی ماحول میں رکھتے ہیں کہ یہ ان کی سیمن کی کوالٹی کمپرومائز نہ ہو. صحیح, یعنی یہ ایسی احتیاط برتی جاتی ہے کہ جو مادہ تولید ہے اس کی کوالٹی کمپرومائز نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ مصنوعی نسل کشی کو اس وقت اختیار کیا جا چکا ہے؟ جو ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ پاکستان میں اس وقت مصنوعی نسل کشی تقریباً 10 سے 20% جانوروں میں کی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی بھی ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ان کی سروسز مصنوعی نسل کشی کی ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح ہمارے صوبہ سندھ ہے, بلوچستان ہے, گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر, کیونکہ ان میں سب سے ڈیولپڈ اور سب سے پہلے مصنوعی نسل کشی صوبہ پنجاب میں شروع ہوئی, اور نسبتاً باقی صوبوں کے یہاں EI کا سیٹ اپ سب سے بہتر اور وسیع پیمانے پہ ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں بھی یہ سیٹ اپ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے. لیکن جو باقی میں نے آپ کو علاقے گنوائے ہیں, اسی طرح PRC کا ایک اور ALP کا فنڈ ہے, فنڈڈ پروجیکٹ ہے, جس میں ہم ان باقی علاقے جس طرح میں نے آپ کو سندھ گنوایا ہے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ پاکٹس جہاں ابھی تک یہ ٹیکنالوجی نہیں پہنچی, اسی طرح بلوچستان کے کئی ایسے اضلاع ہیں وہاں پہ ہم اس ٹیکنالوجی کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 20% جو جانور ہیں ان میں مصنوعی نسل کشی پاکستان میں اختیار کی جا چکی ہے. کامیابی کا تناسب کیا ہے اگر ہم بات کریں, چونکہ آپ کے پاس جو رپورٹس آتی ہیں, کامیابی کا تناسب کیا ہے؟ جو نتائج چاہتے تھے کیا وہ حاصل کیے گئے اس سے؟ گایوں کی حد تک تو ہم اس میں بالکل کامیاب ہیں کہ گایوں میں شرح حمل کا تناسب 80% سے زیادہ آپ مصنوعی نسل کشی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. لیکن بھینسوں میں کسی وجہ سے یہ تناسب 30 سے 50% کے درمیان ہے, اور لہٰذا اس وقت ہماری جو تحقیق ہے اس کا سارا فوکس بھی بھینسوں کی طرف ہے, تاکہ اس میں بھی ہم شرح حمل مصنوعی نسل کشی کے ذریعے گایوں کے برابر لے آئیں. اور اسی طرح ہم نے ایک پائلٹ سٹڈی کے طور پہ بکریوں میں بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ مصنوعی نسل کشی متعارف کرانے کے لیے اس پہ بھی کام کیا ہے, اور ابھی ایک پروجیکٹ ہمارا اس کے اوپر لانچ ہونے والا ہے. اگر گائے کی بات کی جائے تو پاکستان میں تقریباً 80% یہ کامیاب ہیں. بھینسوں میں کسی وجہ سے ابھی یہ بالکل اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہے, لیکن جن بھینسوں میں آپ نے اس کو کامیاب پایا تو کیا جو اس کے نتائج ہیں, پیداواری نتائج ہیں, کیا وہ بھی جو ڈیزائرڈ نتائج تھے وہ حاصل کیے گئے؟ بالکل, اگر وہ بل باقاعدہ پیڈیگریڈ بل ہے تو وہ آپ کو بالکل نتائج اس کے مل رہے ہیں. لیکن پروجنی ٹیسٹنگ کا عمل ابھی پاکستان میں رائج نہیں ہے, کیونکہ وہ کافی اس میں 7-8 سال کا عمل لگتا ہے. تو لیکن اس پہ بھی پروجنی ٹیسٹنگ کے اوپر بھی خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں پروجیکٹ چل رہا ہے.
تو امید ہے جیسے ہم نے کہ پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ بڑے محتاط طریقے سے مادہ تولید کا حصول کیا جائے، اس کی کوالٹی کمپرومائز نہیں ہو رہی ہو، جس میل سے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے اس کی پیڈیگری، اس کی ایک پوری نسل کے بارے میں واقف ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس کو ایک سائنسی تحقیق سے گزارنا ضروری ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو سیبوتاج کر دیا جائے گا؟ یعنی کچھ ایسے لوگ جو کہ اس کو پراپر نہیں سمجھتے ہیں، جو سائنسی تحقیق نہیں کریں گے، اور وہ کسی بھی میل سے کسی بھی نر سے مادہ تولید حاصل کر دیں اور وہ مصنوعی نسل کشی کے طور پہ وہ جانوروں لوگوں کو یہ بیچنا شروع کر دیں یا یہ سروس دینا شروع کر دیں؟ زیادہ تر جو سیمن پروڈکشن ہو رہی ہے پاکستان میں وہ گورنمنٹ کے اداروں میں ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ان تمام احتیاطوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر، یہ خوش آئند بات ہے کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر بھی پاکستان میں مادہ تولید کی پروڈکشن میں آ چکا ہے. آپ کے پاس امپورٹڈ سیمن بھی آ رہا ہے. تو زیادہ تر جو فیلڈ میں مادہ تولید اویلیبل ہے وہ ان تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، ان کو مد نظر رکھ کے حاصل کیا گیا ہے. کس وقت مصنوعی نسل کشی کرنی چاہیے؟ یعنی ایک کسان جو ہے، جس نے لائف سٹاک رکھا ہوا ہے، اس کو کب مصنوعی نسل کشی کرنے کی طرف جانا چاہیے؟ یا یہ ایک ایسی سائنسی تحقیق ہے کہ ہر کسان کو چاہیے کہ وہ مصنوعی نسل کشی کی طرف جائے؟ بالکل، میں تو ہر اپنے کسان بھائی کو یہی کہوں گا کہ اس کو جانوروں میں اپنے مصنوعی نسل کشی لازمی کروانی چاہیے، اور لازمی طور پہ وہ جب مصنوعی نسل کشی کروائے تو اے آئی ٹیکنیشین سے. ڈاکٹر صاحب اس کا میں یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کا میں آپ سے تفصیل سے جواب لوں گا. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ کب کسان کو مصنوعی نسل کشی کی طرف جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.